ناظرین، چین اور پاکستان کے تعلقات جیسے جیسے بہتر ہو رہے ہیں ویسے ویسے چین اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ چند روز قبل امریکہ نے بغیر بتائے بغیر وارننگ دیے چینی فضائیہ کے لیے مخصوص نو فلائی زون کے اندر اپنے جاسوس طیارے اڑانا شروع کر دیے تھے، جس پہ چین نے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم تو یہ جہاز اڑائیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو اس کے بعد چین خاموش، چین کی تو یہ تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی خاموش ہو کے نہیں بیٹھتا ہے اور وہ اس بار بھی خاموش نہیں ہوا ہے۔ اس کے جواب میں چین نے بحیرہ جنوبی چین میں 2 انٹرمیڈیٹ اور میڈیم رینج کے بیلسٹک میزائل فائر کر دیے ہیں اور امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ غلط چلو گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ غلط چلیں گے، اگر آپ ہماری حدود کی خلاف ورزی کرو گے تو ہم بھی کریں گے، اور آپ کے آگے جھکنے والے یا آپ کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے ہم بالکل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ماضی میں بھی چلتا آیا ہے کہ جس طرح بھارت نے چین کے ساتھ 2 نمبری کرنے کی کوشش کی تھی، جس طرح بھارت نے لداخ اور گلوان گھاٹی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو چین نے اس کو بھرپور جواب دیا تھا۔ اور اسی طرح اب چین امریکہ کو جواب دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ امریکہ کو بھی اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اب اسی طرح معاملات اگر آپ نے چلانے ہیں تو چلائیں، ہم بھی معاملات خراب کرنے میں آپ سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ہم معاملات خراب کرنے میں زیادہ آگے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنا وقار اور اپنی حدود کا پتہ ہے، ہم نے اپنا وقار بھی بلند رکھنا ہے، ہم نے اپنی حدود کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، ہمیں کسی کے ساتھ بھی جنگ کرنی پڑی تو ہم کریں گے، اور ہمیں اگر کسی کے دوسروں کے علاقوں پر قبضے بھی کرنے پڑے تو ہم ادھر سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ کیونکہ امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے چین نے یہ جو میزائل فائر کیے ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک قسم کی امریکہ کی انسلٹ ہوئی ہے، امریکہ کی بےزتی ہوئی ہے کہ امریکہ نے پہلے چین کے ساتھ پنگا کیا اور چین نے جو جواب دیے، تو اس کے بعد امریکہ کی جو خاموشی ہے یہ اس کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور چین جتنی پاور بنا رہا ہے، چین جتنا ملکوں میں پیسہ لگا رہا ہے، چین جس طرح ملکوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب چین پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اب چین کسی بھی ملک کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے دوست ممالک کو کسی بھی ملک کے دباؤ میں آنے دے گا۔ جس طرح پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی کہ پاکستان کو سعودی عرب بڑی آسانی سے بلیک میل کر لیا کرتا تھا، بڑی آسانی سے دباؤ میں ڈال لیا کرتا تھا امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ، لیکن پھر چین نے پاکستان کی مدد کرنی شروع کی، اور جب سعودی عرب نے اپنا پیسہ واپس مانگا، ایک قسط واپس مانگی، تو چین نے فوراً پاکستان کو پکڑا دیا کہ آپ پیسہ واپس کریں، آپ نے بلیک میل نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ ان کے دوست ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔ یعنی کہ اب اگر سعودی عرب کے ساتھ پھر پاکستان کھڑا ہو جاتا تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ سعودی عرب، پاکستان، امریکہ اور اسرائیل ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اسرائیل اور امریکہ کا دوست ہے۔ لیکن دوسری طرف چین یہ چاہتا ہے کہ اگر اسی طرح ملک اس کے ساتھ جڑتے گئے اور مزید جڑ گئے تو پھر یہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر یہ الگ ہو جائیں گے، نہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، نہ امریکہ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، نہ اسرائیل کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، اور نہ ہی کوئی بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب یہ جو جنگ چل چکی ہے، امریکہ کہتا ہے اس کے ساتھ زیادہ ممالک کھڑے ہوں اور چین کہتا ہے اس کے ساتھ زیادہ ممالک کھڑے ہوں، تو اس کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف پاور دکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے امریکہ نے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی جاسوس طیارے چھوڑ کے، تو اس کے جواب میں چین نے بھی اپنی طاقت دکھا دی ہے اپنے میزائل چھوڑ کے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف، ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کے خلاف اس طرح میزائل چھوڑ دے، بلکہ آنے والے وقت میں اگر ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر نہ ہوئے، اگر حالات بہتر نہ ہوئے، اگر ان دونوں ممالک نے مذاکرات نہ کیے، تو یہ حالات کسی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے، اور خدا نہ کرے اگر ان 2 ممالک کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے یا لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی لپیٹ میں پھر پوری دنیا کے ممالک آ جائیں گے۔